السلام علیکم دوستو، آج کے بیان میں آپ کا خوش آمدید۔ میرا نام ہے رستم اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں آر اقبال بیان یوٹیوب چینل۔ آج پھر ہم سب جن کا بیان سننے جا رہے ہیں ان کا نام ہے حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہ، جو پوری دنیا کے تبلیغی جماعت کے امیر ہیں۔ ان کی باتیں بہت ہی قیمتی اور اعلیٰ ہوتی ہے جو ہمیں اور آپ کو ضرور سننی چاہیے۔ آج کے بیان کا موضوع ہے عذاب قبر، مطلب کہ جیسے آج ہم اور آپ جو زندگی گزار رہے ہیں وہ غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ نہ قبر کا خوف ہے، نہ حشر کا ڈر، نہ مرنے کے بعد کیا ہوگا اس سے کوئی مطلب نہیں، مطلب من مانی زندگی گزار رہے ہیں۔ اسی لائن سے حضرت جی کا آج کا بیان ہے جو بڑا قیمتی اور اہم ہے، جو ہمیں اور آپ کو ضرور سننی چاہیے۔ تو چلیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں اور سنتے ہیں حضرت جی کے آج کے اس قیمتی اور اہم بیان کو۔ ویڈیو اسٹارٹ کرنے سے پہلے ہم یہ نیت کر لیں کہ جو بھی باتیں اس بیان کے اندر آئیں گی ان پر ہم عمل کریں گے اور ان سب باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو چلیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں اور سنتے ہیں حضرت جی کے آج کے اس قیمتی اور اہم بیان کو۔ عذاب قبر کو تو ان کے بیانات سے سمجھنا پڑے گا جو عذاب قبر کا یقین رکھتے تھے۔ عذاب قبر کو تو ان کے بیانات سے سمجھنا پڑے گا جو عذاب قبر کا یقین رکھتے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عذاب قبر پر اور قبر کے سوالات پر اطمینان تھا، اور ہم غافل ہیں۔ ہمیں اور صحابہ کرام میں قبر کے سوالات کے اعتبار سے فرق یہ ہے کہ وہ قبر کے سوالات کی طرف سے مطمئن تھے اور ہم قبر کے سوالات کی طرف سے غافل ہیں۔ اس لیے کہ جسے علم ہے یقین کے ساتھ وہ امتحان کے جوابات کی طرف سے مطمئن رہتا ہے۔ آپ جانتے ہیں جو آدمی پڑھ لیتا ہے محنت سے اس کو امتحان میں کوئی فکر نہیں ہوتا، جو پوچھیں گے بتا دوں گا، اور جو محنت نہیں کرتے وہ پریشان ہو جاتے ہیں، انہیں امتحان سے بخار چڑھ جاتا ہے اور وہ امتحان کے قابل نہیں ہوتے، وہ صاف کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ قبر کے سوالات کی طرف سے مطمئن تھے۔ جب آپ نے سارا قبر کا منظر کھینچا عمر کے سامنے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرشتوں کی ہیئت، ان کا خوفناک منظر، ان کے سوالات کی آواز بجلی کی گرج کی طرح، یہ سب کچھ سن کر یہ پوچھا کہ کیا جب مجھ سے سوال کیا جائے گا قبر میں تو میں ہوش میں ہوں گا؟ فرمایا ہاں عمر تو ہوش میں ہوگا۔ حضرت نے فرمایا میں ان سوالات کرنے والوں سے نمٹ لوں گا، میں ان سوالات کرنے والوں سے نمٹ لوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ نے اتنا سخت منظر بیان کیا قبر کے منکر نکیر کے سوالات کی کیفیت کا کہ ان کی آواز بجلی کی طرح ہوگی، گرجدار، ان کی آنکھیں آسمان کی بجلی کی روشنی کی طرح چمکتی ہوئی ہوں گی۔ سارا سن کے فرمایا میں ان سے نمٹ لوں گا۔ عمر اگر سوال کے جواب نہ دے سکا تو ان کے ہاتھ میں ایسا ہتھوڑا ہوگا جس ہتھوڑے کو سارے مینا والے مل کر اٹھا نہیں سکیں گے، اور وہ ہتھوڑا ان کی ہاتھ میں اتنا ہلکا ہوگا جیسے میرے ہاتھ میں چھڑی ہے، آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، آپ اس کو ہلا رہے تھے، ایسا ہلکا ہوگا وہ ہتھوڑا ان کے ہاتھ میں جس ہتھوڑے کو سارے حاجی مل کر ہلا نہیں سکیں گے۔ فرمایا میں ان سے نمٹ لوں گا۔ جبرائیل نے آ کر کہا کہ جو آپ کے ساتھی ہے نا عمر، جب اس سے قبر میں سوال کیا جائے گا تو یہ سوال کا جواب دینے کے بجائے فرشتوں سے ہی سوال کر بیٹھیں گے، فرشتوں سے ہی سوال کریں گے، اے فرشتوں مجھ سے کیا پوچھتے ہو میرے رب کے بارے میں؟ تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے، اور مجھ سے کیا پوچھتے ہو میرے دین کے بارے میں؟ تم بتاؤ تمہارا دین کیا ہے، اور مجھ سے کیا پوچھتے ہو ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ انہیں تو میں تم سے زیادہ جانتا ہوں، تم بتاؤ تمہارا نبی کون ہے؟ فرشتے کہیں گے اللہ سے جا کر کہ اے اللہ سمجھ میں نہیں آتا کہ تو نے عمر کو ہماری طرف بھیجا تھا یا ہمیں عمر کی طرف بھیجا تھا؟ تو نے عمر کو
ہماری طرف بھیجا تھا ہمیں عمر کی طرف بھیجا، سمجھ میں نہیں آتا کہ کون سائل تھا کون مسئول. تو میں نے عرض کیا کہ قبر کی ہولناکیوں کو، قبر کے عذاب کو وہی جانتے ہیں جنہیں اس کا یقین ہے، اور وہی تیاری کرنے والے ہیں جو اس کا یقین رکھتے ہیں. یہ سمجھتے تھے قبر میں زبان یقین پر چلے گی، معلومات پر نہیں چلے گی. اسے ڈرنا چاہیے کہ ہم ایک بات کو سن کر اس کو معلومات میں لے آویں، دوبارہ اگر سننے لگیں تو دل نہ چاہے سننے کو کہ یہ تو ہم نے سنا ہوا ہے، کوئی نئی بات لاؤ. قبر کے عذاب کو ایک دفعہ سن کر لوگ فارغ ہو جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں معلومات میں لانے کی ہیں. میری بات یاد رکھنا، احکام کے لائن کا علم، احکام کے لائن کے علم سے فراغت ہو جائے گی، احکام کے لائن کے علم سے فراغت ہو جائے گی کہ عمل سیکھ لیا ہے اس طرح کرو. لیکن غیب سے متعلق علم سے فراغت نہیں ہے، کیونکہ غیب کے علم کے یقین کی تجدید کی ضرورت ہے. احکام اور مسائل سے متعلق علم کی تجدید کی ضرورت نہیں ہے. سمجھے؟ احکام اور مسائل سے متعلق علم کی تجدید کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو علم غیب سے متعلق ہے، جو علم غیب سے متعلق ہے، اس کی تجدید کی ضرورت ہے تاکہ اس سے ایمان تازہ ہو. مسائل کی تعلیم سے ایمان تازہ نہ ہوگا، اس سے تو فراغت ہو جائے گی، کیونکہ معلوم ہے نماز ایسے پڑھنی ہے، روزہ ایسے رکھنا ہے. لیکن جو غیب سے متعلق علم ہے اس کی تذکیر اور اس کے تکرار کی ضرورت ہے تاکہ اس سے غیب کا یقین تازہ ہوتا رہے. یہ میں عرض کر رہا تھا. فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ایک فرماتے ہیں جعفر محمد والد سے نقل کرتے ہیں اپنے دادا سے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک جنازے کے پیچھے چلے قبرستان کی طرف. جب جنازہ رکھ دیا گیا لحد میں تو جنازے کے رشتہ دار متعلقین وہ زور زور سے رونے لگے. فرمایا کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا کیوں رو رہے ہو؟ خدا کی قسم تم تو رونے میں لگے ہوئے ہو. بات اصل یہ ہے کہ اگر قبر کے اندر تمہارے مردے پر جو حالات گزر رہے ہیں اگر تم اس کا معائنہ کر لو، اپنی آنکھ سے اس کو دیکھ لو، تو تم اپنی میت کو دفنانا بھول جاؤ. تم اپنی میت کو دفنانا بھول جاؤ. تم میت کو قبرستان لے جا نہ سکو. اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ میت پر قبر میں کیا گزر رہی ہے تو تم ہمت نہ کرو اپنے مردوں کو قبرستان تک لانے کی، اور تم غافل ہو جاؤ اپنے مردوں کے دفن کرنے سے. فرمایا کہ ان مرنے والوں کو قبر کی طرف ایک کے بعد دوسرے کو، دوسرے کے بعد تیسرے کو، سب کو جانا ہے. ایک کو بھی موت ان میں سے باقی نہیں چھوڑے گی.